یا خواجہ خواجہ سلسلہ نقشبندیہ کا تذکرہ ہو اور اس شخصیت کا ذکر نہ ہو جس کو دیکھ کر اس دور میں اخلاق کے کارناموں پر یقین ہو جاتا ہے۔ اس ذات نے نہ صرف پاک و ہند میں اپنی چمک سے لوگوں کے دل اپنی گرفت میں کر لیے بلکہ دنیا بھر میں خصوصاً برطانیہ کی سرزمین پہ دین اسلام کا وہ کام کر دکھایا جو آج بھی آنے والوں کے لیے سنگ راہ ہے۔ یہ شخصیت پیر طریقت، رہبر شریعت، رومی وقت، نباز ملت، فیضان قاسم مہروی اور جانشین محی الدین غزنوی جناب شیخ العالم حضور پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آپ آسمان ولایت کا وہ آفتاب ہے جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جدید انداز میں کام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیا بھر میں مساجد و مدارس کا قیام فرمایا، جامعات کا سلسلہ بنایا۔ وہیں آپ نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی تعلیم کے لیے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی کا قیام بھی فرمایا۔ گھر گھر میں پھیلتی فحاشی کی تاریکی کو نور ٹی وی کی روشنی سے منور کیا۔ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ 1 جنوری سن 1938 کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا بچپن آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کے زیر نگرانی گزرا اور آپ نے ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے جامعہ حقائق العلوم پنڈی حضرت تشریف لے گئے۔ درس نظامی کی آخری دور کی تعلیم آپ نے جامعہ رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد میں حاصل کی، جہاں آپ نے محدث اعظم پاکستان جناب سردار احمد صاحب سے علوم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرآن حضرت عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ تکمیل علم کے بعد نیریہ شریف تشریف لائے۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ جو رفت و علم چاہتے تھے حاصل ہو چکی تھی۔ ایسا جوان سامنے تھا جو ترویج خیر کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس عزم میں صلاحیت بھی نمایاں تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ارشاد کے مطابق خلافت کے لیے 3 شرائط ہیں: علم، عمل اور اخلاص۔ والد گرامی نے ہر جانب صلاحیتوں کی جولانی دیکھی تو خلافت سے نواز دیا۔ یہ مستقبل کے کارہائے نمایاں کی تمہید تھی۔ پیر صاحب نے خلافت کو عزم سے زیادہ ذمہ داری سمجھا اور ہمدن اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نیریہ شریف کے باقیوں پر ہی نہیں، کشمیر و پاکستان کے اطراف میں خلافت کا یہ فیضان پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ بر صغیر کے باہر ممالک غیر میں اس کے اثرات نظر آنے لگے۔ یورپ کا سفر پیر صاحب کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ مشکل مراحل سے گزرنا آپ کو زیادہ پسند تھا، اور یہ کہ یورپ کا ناآشنا ماحول اس بات کا متقاضی تھا کہ وہاں دین حق کی روشنی عام کی جائے۔ یہ یقیناً دشوار گزار مرحلہ تھا۔ مادی آسودگیوں میں غرق آب انسان روحانی عظمتوں سے بے بہرا ہوتے ہیں، مگر یہی تو وہ کام ہے کہ جو مردان خیر کو کرنا ہے۔ پیر صاحب اسی عزم بلند کے ساتھ ہر مشکل سے ٹکرانے کا حوصلہ پا کر میدان تبلیغ میں اترے۔ کشمیر کی وادی کو تو مرکز ہونے کا شرف حاصل تھا، آپ نے اسی کو مرکز بنایا اور اپنے مشن کا آغاز کیا۔ 1966 کا سال وہ انقلابی دورانیہ ہے کہ آپ نے لندن کی سرزمین کو اپنی جولان گاہ بنانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ نیریہ شریف کا سلسلہ مائل و عروج تھا کہ خبر ملی کہ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ اضملال بڑی تیزی سے جسم میں سرایت کرتا جا رہا ہے۔ جب اطلاعات تشویشناک حدوں کو چھونے لگیں تو آپ نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگست 1974 کو نیریہ شریف آ گئے۔ والد گرامی کی طبیعت مزید ناساز ہوتی جا رہی تھی، چنانچہ فیصلہ کر لیا گیا کہ راولپنڈی لے جایا جائے اور ملٹری یا سول اسپتال میں علاج کرایا جائے۔ یہ سب اہتمام پیر صاحب کی نگرانی میں ہوا۔ ملٹری اسپتال میں جتنے روز بھی قیام رہا، آپ نے اپنے والد گرامی اور مرشد کریم کے پہلو میں رہے، مگر تقدیر کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ تقریباً 6-7 ماہ کی کشمکش کے بعد حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی روح آسمان کی بلندیوں کی جانب پرواز کر گئی۔ یہ 11 اپریل 1975 دوپہر کا سما تھا کہ نیریہ شریف کا رہنمائے اول اپنا مشن مکمل کر کے تہہ خاک آسودہ ہو گیا۔ حضرت پیر صاحب کو خلافت تو مل چکی تھی، اب مسند نشینی کا مرحلہ تھا۔ 7 برادران تھے اور 7 ہی چچا زاد۔ اس طویل کہکشاں سے کسی ایک کو یہ منصب سنبھالنا تھا۔ حالات تو فیصلہ دے چکے تھے، اب صرف رسم باقی تھی۔ برادران کی نظر کا مرکز بھی ایک تھا اور ام محترم رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ پیر صدیقی رحمت اللہ علیہ اس مسند نشینی کے حقدار ہیں۔ چنانچہ اتفاق و اتحاد سے آپ کو مسند آرا نیریہ شریف مقرر کر دیا گیا۔
حضرت پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 1975 سے نیریہ شریف کے حلقہ احباب کے صدر نشین بنے۔ حیرت ہے کہ آپ کا تبلیغی ولولہ پہلے سے بھی خضوع تر ہوا، حالانکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ مسند نشینی فعالیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، عقیدتوں کا حالات سست رو بنا دیتا ہے اور سہولتوں کی فراہمی آرام طلبی کو دعوت دیتی ہے۔ مگر حضرت پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فعالیت پر جوبن آیا تھا اور ہرگز زیادہ پرخروش ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہمہ جہت عمل پسندی کو فروغ ملا اور کام کرنے کی دسترس مزید جمع ہوئی۔ یورپ میں پیر صاحب کے عملی اقدامات بہت بارآور ہوئے۔ پیر صاحب نے برمنگھم کے شہر کو اپنی مساعی کا مرکز بنایا۔ برطانیہ کے علاوہ پیر صاحب دیگر یورپی ممالک میں بھی آتے جاتے رہے۔ آپ نے کینیڈا اور امریکہ میں بھی تبلیغی دورے کیے۔ پیر صاحب صرف مسند نشین ہی نہیں، نہایت متحرک مبلغ اسلام بھی تھے۔ آپ کے شب و روز ترویج اسلام اور نفاذ اسلام کی جدوجہد میں بسر ہوئے۔ پیر صاحب نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو محسوس کیا کہ ٹیلی ویژن آج کے دور کا مضبوط میڈیا ہے جس کی آواز بیک وقت پوری دنیا کو محیط ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب کا ہمہ متحرک ذہن ہر دستیاب ذریعے کو نشر حسنات کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس تجویز کو پذیرائی حاصل ہوئی کہ محی الدین ٹرسٹ کا ایک ٹیلی ویژن چینل ہونا چاہیے۔ تجویز ادارے میں ڈھلی اور حکومتی اداروں کو متوجہ کر لیا گیا۔ محنت تو ہوئی کہ مرحلہ آسان نہ تھا، مگر کامیابی نصیب ہوئی اور نور ٹی وی کا برمنگھم سے اجرا ہو گیا۔ اسی میڈیا کا آپ نے بڑا بھرپور استعمال کرتے ہوئے گھر گھر میں مولانا روم کی درس مثنوی کا درس پہنچایا، جو نور ٹی وی کا ایک مقبول عام سلسلہ بنا۔ خیر خواہ امت پیر علاؤالدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ طبیعت کی ناسازی کے باوجود دین متین اور خلق خدا کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہان فانی سے 3 فروری 2017 کو پردہ فرمایا۔